اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر ویورز، آج کی اس ویڈیو میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ اور جب جَعَلْنَا الْبَيْتَ کیا ہم نے کعبہ کو مَثَابَةً لِلنَّاسِ جائے ثواب واسطے لوگوں کے، وَأَمْنًا اور امن والا، وَاتَّخِذُوا اور تم پکڑو مِن مقام ابراہیم کو مصلی جائے نماز، وَأَعِدْنَا اور عہد کیا ہم نے اِلیٰ طرف ابراہیم کے، وَإِسماعیل اور اسماعیل کے، ان طہرا یہ کہ پاک کریں بیتیا میرا گھر للطائفین واسطے طواف کرنے والوں کے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے اور سجدہ کرنے والوں کے۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ابراہیم نے رب اجعل اے پروردگار میرے کر دے ھذا اس بلدن شہر کو آمناً امن والا، وارزق اور رزق والا، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات میووں، من آمنا جو کوئی ایمان لائے، منہن ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر آخرت کے دن پر، قالا کہا، ومن کفر اور جو کوئی کفر کرے، فأمتعہ پس فائدہ اس کا، قلیلاً تھوڑا، ثم پھر، اضطرہ بے بس کر دوں گا اس کو، الی طرف عذاب النار آگ کے عذاب سے، وبئس المصیر اور بری ہے پھر جگہ رہنے کی۔ وَإِذْ اور جب یرفع اٹھاتا تھا ابراہیم القواعد بنیادیں، من البیت گھر کی، واسماعیل اور اسماعیل، ربنا اے رب ہمارے، تقبل قبول کر، منا ہم سے، انکا بے شک تو ہی، انت السمیع العلیم تو سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا کر دے ہم کو، مسلمین اطاعت گزار، مسلمین لکا واسطے تیرے، ومن ذریتنا اور سے اولاد ہماری، امتاً ایک جماعت، مسلمتاً لکا فرما بردار واسطے تیرے، وارنا اور دکھا ہم کو، مناسکنا عبادت کرنا تیری، یعنی کس طرح عبادت کی جاتی ہے، وتب علینا اور پھر آ علینا اوپر ہمارے، انکا بے شک تو ہے، انت التواب الرحیم پھر آنے والا بہت مہربان۔ خلاصہ تفسیر اس طرح ہے کہ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جس وقت ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کا مأب اور مقام امن ہمیشہ سے مقرر کر رکھا، اور آخر میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ برکت حاصل کرنے کے لیے مقام ابراہیم کو کبھی کبھی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا کرو، اور ہم نے بنائے کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا کہ میرے اس گھر کو خوب پاک و صاف رکھا کرو، بیرونی اور مقامی لوگوں کی عبادت کے واسطے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے واسطے۔ اس آیت میں بیت اللہ کعبہ کی تاریخ کی طرف اشارہ ہے، اور حضرت خلیل اللہ اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اس کی تعمیر جدید، نیز بیت اللہ اور مکہ مکرمہ کی چند خصوصیات کا ذکر ہے، اور بیت اللہ کے احترام سے متعلق احکام مذکور ہیں۔ یہ مضمون قرآن کی بہت سی آیات میں مختلف صورتوں میں پھیلا ہوا ہے، اس جگہ مختصر طور پر اس کو بیان کیا گیا ہے، جس سے مذکورہ آیات کا پورا مضمون واضح ہو جائے گا۔ یہ مضمون سورہ حج کی آیت نمبر
26 میں بھی اس طرح سے مذکور ہے۔ یعنی وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کی جگہ بتلا دی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا، اور میرے گھر کے طواف کرنے والوں کو اور قیام و رکوع اور سجود کرنے والوں کے واسطے پاک رکھنا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ تمہارے پاس چلے آئیں گے، پیادہ بھی اور دبلی اونٹنیوں پر بھی، جو دور دراز کے راستوں سے پہنچی ہوں گی۔ تفسیر ابن کثیر میں ائمہ تفسیر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں مقیم تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے تھے۔ جس وقت حق تعالیٰ کا ان کو یہ حکم ملا کہ ہم خانہ کعبہ کی جگہ آپ کو بتلاتے ہیں، آپ اس کو پاک صاف کر کے بیت اللہ طواف و نماز سے آباد کریں۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے جبرائیل امین براق لے کر حاضر ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ماں ان کی والدہ حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ لے کر سفر کیا۔ راستے میں جب کسی بستی پر نظر پڑتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جبریل امین سے دریافت کرتے کہ کیا ہمیں یہاں اترنے کا حکم ملا ہے؟ تو جناب جبرائیل علیہ السلام فرماتے نہیں، آپ کی منزل آگے ہے۔ یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی جگہ سامنے آئی جس میں کانٹے دار جھاڑیاں اور ببول کے درختوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس خطۂ زمین کے آس پاس کچھ لوگ بستے تھے جن کو عمالین کہا جاتا تھا۔ بیت اللہ اس وقت ایک ٹیلے کی شکل میں تھا، اور حضرت خلیل علیہ السلام نے اس جگہ پہنچ کر جبریل امین سے دریافت کیا، کیا یہ ہماری منزل ہے؟ تو فرمایا گیا کہ ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں اپنے صاحبزادے اور حضرت حجرہ کے یہاں اتر گئے، اور بیت اللہ کے پاس ایک معمولی چھپر ڈال کر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کو یہاں ٹھہرا دیا۔ ان کے پاس ایک توشادان میں کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام اس وقت یہاں ٹھہرنے کا حکم نہ تھا، وہ اس شیرخوار بچے اور اس کی والدہ کو بحوالہ خدا کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ چونکہ بی بی حاجرہ خود اس بات کو سمجھتی تھی کہ حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے یہ سب کر رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے کوئی اعتراض نہ فرمایا، اور بلکہ یہی عرض کیا کہ آپ کو اگر اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے تو پھر وہ اللہ ہی ہماری حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد شیر خوار بچہ اور اس کی والدہ پر شفقت کی پیش نظر یہ دعا فرمائی کہ میں نے آپ کے یعنی اللہ کے حکم کے مطابق آپ کے محترم گھر کے پاس تو ٹھہرا دیا ہے، لیکن یہ جگہ زراعت کے قابل بھی نہیں جہاں کوئی اپنی محنت سے ضروریات زندگی حاصل کر سکے، اس لیے آپ ہی اپنے فضل سے ان کو پھلوں کا رزق عطا کیجیے۔ یہ دعا کر کے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام تو اپنے وطن شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس کچھ وقت تو اس توشہ کھجور اور پانی کے ساتھ گزر گیا جو کہ وہ چھوڑ کے گئے تھے۔ پانی ختم ہونے کے بعد خود بھی پیاس سے بے چین تھی اور شیر خوار بچہ بھی۔ اس وقت پانی کی تلاش میں ان کا نکلنا اور کبھی کوہ صفا اور کوہ مروہ پر چڑھنا اور ان دونوں کے درمیان دوڑ دوڑ کر راستہ طے کرنا تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آنکھوں کے سامنے آ جائیں، عام مسلمانوں میں معروف ہے، اور حج میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا آج تک اسی کی یادگار ہے۔ آیت نمبر 126 سے فرماتے ہیں، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، اس موقع کو ایک آباد شہر بنا دیجیے، اور شہر بھی کیسا؟ امن و امان والا، اور اس کے بسنے والوں کو پھلوں کی قسم سے بھی قسم و قسم کے پھل عنایت کیجیے۔ اور میں سب بسنے والوں کا نہیں کہتا بلکہ خاص ان کا کہتا ہوں جو ان میں اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، باقیوں کو آپ جانیں۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ رزق ہمارا خاص نہیں ہے اس لیے ثمرات سب کو دوں گا، مومن کو بھی اور اس شخص کو بھی جو کافر ہے، البتہ نجات آخرت چونکہ اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے، سو اس واسطے ایسے شخص کو جو کافر ہے تھوڑے روز یعنی دنیا میں تو خوب آرام برتاؤں گا، لیکن پھر بعد از مرگ ان کو کشا کشا عذاب دوزخ میں پہنچا دوں گا، اور ایسی پہنچنے کی جگہ تو بہت ہی بری ہے، اللہ بچائے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام دیوار خانہ کعبہ کی، اور اس کے ساتھ ہی اسماعیل علیہ السلام بھی، اور یہ کہتے جاتے تھے کہ اے میرے پروردگار،
یہ خدمت ہم سے قبول فرمائیے، بے شک آپ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں، ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، ہماری نیتوں کو جانتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، اور ہم دونوں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہم کو اپنا زیادہ سے زیادہ متی بنا لیجئے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کیجئے جو آپ کی متی ہو، نیز ہم کو ہمارے حج وغیرہ کے احکام بھی بتلا دیجئے، اور ہمارے حال پر مہربانی کے ساتھ توجہ رکھیے، اور فی الحقیقت آپ ہی ہیں توجہ فرمانے والے اور مہربانی کرنے والے۔ دعائے ابراہیمی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو ایک مامون شہر اور تمام دنیا کے لیے امن کی جگہ قدرتی طور پر بھی بنا دیا ہے، یہاں تک کہ دجال کو بھی حرم میں داخل ہونے کی قدرت نہ ہوگی، اور شرعی طور پر یہ احکام جاری فرما دیے ہیں کہ حرم میں باہمی قتل و قتال حتیٰ کہ جانوروں کا شکار بھی حرام ہے۔ اسی طرح دعا تھی کہ اس شہر کے باشندوں کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے۔ مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس کی زمین نہ کسی باغ و چمن کی متحمل تھی، مگر حق تعالیٰ نے دعائے ابراہیمی کو قبول فرمایا اور مکہ کے قریب ہی طائف کا ایک ایسا خطہ بنا دیا جس میں ہر طرح کے بہترین پھل بکثرت پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کا فضل چونکہ تمام مومن و کفار کے لیے ہے، چنانچہ رزق کے حوالے سے خود اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ رزق تمام لوگوں کے لیے ہے، یعنی ہر طرح کے، چاہے کفر کرتے ہیں چاہے وہ مومن ہیں، لیکن ان کو رزق دیا جائے گا۔ البتہ جو بخشش کا تعلق ہے تو وہ صرف انہی کے ساتھ وابستہ ہے جو کہ مسلمان ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت خلیل اللہ کی یہ بھی دعا قبول ہوئی کہ آپ کی ذریت میں ہمیشہ ایسے لوگ موجود رہے جو دین حق پر قائم اور اللہ کے فرما بردار بندے تھے، حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں بھی پوری دنیا کو خصوصاً عرب کو شرک و بت پرستی نے گھیر لیا تھا، مگر اس وقت بھی اولاد ابراہیم میں ہمیشہ کچھ لوگ عقیدہ توحید و آخرت میں سچے معتقد اور اطاعت شمار رہے ہیں۔ اسی طرح ان جیسے زمانہ جاہلیت میں زید بن عمرو بن نفیل اور قیس بن سعدہ تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب بن ہاشم کے متعلق بھی یہی روایت ہے کہ وہ شرک اور بت پرستی سے بیزار رہے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔